السلام علیکم، آج 9 بجے میں خوش آمدید، میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں کرن رسدی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے کورونا کی پابندیوں میں نرمی کے حوالے سے۔ حکومت نے کورونا وائرس کی SOPs میں نرمی کا اعلان کر دیا۔ 1 جولائی سے کاروباری اوقات رات 10 بجے تک ہوں گے۔ ریسٹورینٹس کو آؤٹ ڈور اور انڈور ڈائننگ کی اجازت دے دی گئی۔ صرف ویکسینیٹڈ افراد کو ریسٹورینٹس میں کھانے اور سینما جانے کی اجازت ہوگی، جبکہ تعلیمی اداروں سے متعلق فیصلہ صوبائی حکومتیں کریں گی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس، کاروباری مراکز کے اوقات کار رات 10 بجے تک کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پیٹرول پمپس، میڈیکل اسٹور سمیت ضروریات کے اہم کاروبار 24 گھنٹے کھولنے کی اجازت ہوگی۔ ریسٹورینٹس کو آؤٹ ڈور ڈائننگ کی اجازت دے دی گئی، تاہم انڈور پر 50% کی پابندی عائد ہوگی۔ اعلامیہ کے مطابق صرف ویکسین لگوانے والے افراد ہی انڈور ڈائننگ کی سہولت حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح شادی کی تقریب آؤٹ ڈور ہوگی، جس میں 400 افراد تک شرکت کر سکیں گے۔ 200 تک ویکسینیٹڈ افراد انڈور شادی کی تقریب میں شریک ہو سکیں گے۔ NCOC کے مطابق ثقافتی، مذہبی اور دیگر اجتماعات پر پابندی برقرار رہے گی۔ مزارات کو SOPs کی اطلاق کے ساتھ دوبارہ کھلنے کی اجازت ہوگی۔ NCOC نے لوگوں کو سستی تفریح فراہم کرنے کے غرض سے سینما کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ بھی کیا۔ فیصلے کے مطابق رات 1 بجے تک صرف ویکسینیشن شدہ افراد کے لیے سینما کھولنے کی اجازت ہوگی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو 70% کی گنجائش کے ساتھ چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تفریح مقامات اور سوئمنگ پول کو 50% کی گنجائش کے ساتھ کھولے جائیں گے۔ تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی چھٹیوں کے حوالے سے فیصلوں کا اختیار صوبائی حکومت کے پاس ہوگا۔ اور اب بات لاہور کے جوہر ٹاؤن دھماکے میں پولیس کو ملنے والی بڑی کامیابیوں کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے انکشاف کیا کہ جوہر ٹاؤن دھماکے میں ملوث تمام دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ دھماکے میں براہ راست غیر ملکی ایجنسی ملوث ہے۔ دہشت گرد کارروائی میں مالی معاونت کرنے والے غیر ملکیوں کا تعین بھی کر لیا۔ 4 دن کے اندر ملک کے مختلف علاقوں میں ریڈ کر کے دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس کارروائی میں ملک دشمن ایجنسی براہ راست ملوث ہے۔ لاہور پولیس کی بڑی کامیابی، جوہر ٹاؤن دھماکے کے صرف 4 دن بعد ہی ملک کے مختلف علاقوں سے تمام دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ دھماکے میں غیر ملکی ایجنسی براہ راست ملوث ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انکشاف۔ 4 دن کے اندر ملک کے مختلف علاقوں میں ریڈ کر کے دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردی میں استعمال ہونے والی گاڑی کے خریدار اور اس کی حوالگی، بارودی مواد نصب کرنے والے اور ریکی کرنے والے اور دھماکہ میں ملوث تمام دہشت گردوں کو انتہائی پیشہ ورانہ مہارت سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کارروائی میں ملک دشمن ایجنسی براہ راست ملوث ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بتایا واقعے میں مالی معاونت فراہم کرنے والے بین الاقوامی کرداروں کا بھی تعین کر لیا، بہت جلد انہیں بے نقاب کریں گے۔ دوران تحقیقات دہشت گردوں کے اس نیٹ ورک کو مالی معاونت فراہم کرنے والے بین الاقوامی کرداروں کے تانے بانے مقامی دہشت گردوں سے ملنے کے تمام شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں۔ عثمان بزدار نے کم وقت میں جوہر ٹاؤن دھماکے میں ملوث دہشت گرد گروہ کو بے نقاب کر کے انہیں گرفتار کرنے پر پولیس کو مبارکباد دی۔ لاہور دھماکے کا مقصد سیٹ اپ اجلاس میں پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا تھا۔ IG پنجاب انعام غنی کا انکشاف، بتایا کہ دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی کی خرید و فروخت کرنے والوں سمیت 10 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ خفیہ اداروں کی مدد سے GIT کیس کی مزید تفتیش کر رہی ہے۔ بیسک ٹارگیٹ وہ کانفرنس تھی جو وہاں پہ ہو رہی تھی اور جس میں پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی بات چل رہی تھی۔ بیسک ٹارگیٹ یہ تھی کہ پاکستان کو ایکنالج کیا جائے۔ دھماکے کا مقصد کیا تھا؟ دہشت گردوں نے کیسے کارروائی کی؟ گاڑی شہر میں کیسے داخل ہوئی؟ IG پنجاب نے پریس کانفرنس میں سب کچھ بتا دیا۔ بیسک ٹارگیٹ یہ جگہ یا یہ جو شہید ہونے والے ہیں شاید وہ لوگ نہ ہو۔ بیسک ٹارگیٹ وہ کانفرنس تھی جو وہاں پہ ہو رہی تھی اور جس میں پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی بات چل رہی تھی۔ بیسک ٹارگیٹ یہ تھی کہ پاکستان کو ایکنالج کیا جائے۔ یہ گاڑی 2010 میں چھینی گئی تھی، 2011 میں ودن منتھس یہ ریکور ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہ سپرداری پہ تھی۔ اگر وہاں پہ ہر گاڑی کو کھول کے تمام لوگوں کو اتار کے ڈگیاں چیک کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں آدھے موٹر وے پہ تو آپ کی قطار ہو جائے۔ پنجاب پولیس چیف نے بتایا
ایک ملزم کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. گاڑی پر لاہور کا نمبر تھا. بندہ پنجابی بول رہا تھا. جبکہ ایک ملزم کا تعلق کالعدم TTP سے ہے. اس وقت اس پہ اوریجنل نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی. اس کے پاس سپرداری کے ڈاکومنٹس تھے. اس میں ملزم تھا وہ اس کا اوریجن تو KP کی طرف جاتا ہے لیکن اس کی پیدائش اور اس کا سارا کچھ یہی پنجاب کا ہے اور وہ کسی بھی پنجاب کے شہری سے اچھی پنجابی بولتا ہے. انہوں نے بتایا مرکزی ملزم ہماری حراست میں ہے. گاڑی خریدنے میں مدد کرنے والا, مرمت کرنے والا, بارودی مواد بھرنے والا اور گاڑی کھڑی کرنے والے دہشت گرد سمیت تمام 10 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. جن لوگوں کی مدد سے گاڑی خریدی گئی, اس کا بندوبست کیا گیا, وہ ہمارے پاس ہے. جو گاڑی کی یہاں ریپیئر مرمت کی گئی وہ بھی ہمارے پاس ہے. جن لوگوں نے جس بندے کو یہ گاڑی ہینڈ اوور کی, جس نے اس میں بارودی مواد بھرا, وہ بھی ہمارے پاس ہے. 10 کے قریب پاکستانی ایسے شہری ہیں جو اس واقعے میں ملوث ہیں. اس میں مرد بھی ہیں, اس میں خواتین بھی ہیں, لیکن یہ وہی ایگزیکٹلی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں اس کو ایگزیکیوٹ کیا. IG پنجاب پولیس نے ملزم کے کورٹ شیڈیول میں ہونے کی خبروں کو غلط قرار دیا. یہ ملزم ہے یہ 4th شیڈول میں تھا, یہ بالکل غلط ہے. ملزم 4th شیڈول میں نہ کبھی رہا ہے نہ اس وقت ہے. IG پنجاب کا کہنا تھا کہ ملک دشمن ایجنسیز کو پیسوں کے بلبوتے پر ایجنٹس مل جاتے ہیں. سندھ اسمبلی میں بدنظمی, اپوزیشن رہنما چارپائی لے آئے, جمہوریت کا علامتی جنازہ نکالا, ایوان میں نعرے اور شور شرابہ. حکومتی ارکان نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی دوبارہ منظوری دے دی. سندھ اسمبلی نے گورنر سندھ کے تمام اعتراضات مسترد کر دیے. سندھ اسمبلی کے اجلاس میں پھر ہوا ہنگامہ. تحریک انصاف ایوان میں جمہوریت کا علامتی جنازہ لے کر پہنچ گئے. اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو پوائنٹ آف آرڈر پر بولنے کی اجازت نہ ملی تو اراکین نے ایوان میں نعرے لگانے شروع کر دیے. MQM کے ارکان نے بھی اپوزیشن لیڈر کی حمایت کی, مگر اسپیکر نے وقفہ سوالات کے لیے اراکین کے نام پکارنے شروع کر دیے. منسٹر فار پارلیمنٹری افیئر کون بولے گا؟ صوبائی وزراء نے رد عمل میں کہا کہ گورنر نے صحافیوں کے تحفظ کے بل پر اعتراض لگایا ہے. ہم ان کے اعتراضات مسترد کرتے ہیں. یہ سر آلریڈی ایک بار کنسیڈر ہو چکا ہے اور اس کو گورنر صاحب نے واپس کیا. اس کو اپوزیشن کے ساتھ ہم نے مل کر پاس کیا تھا. آپ کے گورنر صاحب نے اس کو کیوں واپس بھیجا ہے؟ دوبارہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ اس کو پاس کیا جائے تاکہ ضرورت ہی نہ رہے ایسے لوگوں کی جن کی وجہ سے یہ رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں. اسپیکر کی ہدایت پر وزیر پارلیمانی امور مکیش کمار چاولہ نے بل دوبارہ ایوان میں پیش کیا, جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا. I rise to move the motion that the Government Bill number 14 of 2021, a bill to promote the protect and effectively ensure the independent and parliamentary safety and freedom of the expression of journalists. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say aye. Aye. Those who are against may say no. Ayes have it, ayes have it. And the motion is carried. ایوان میں شور شرابہ جاری تھا کہ اسپیکر نے اجلاس منگل کی دوپہر تک کے لیے ملتوی کر دیا. سندھ اسمبلی کی صورتحال پر ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی میڈیا بریفنگ. کہا اسمبلی میں چارپائی لانا افسوسناک اور قابل مذمت ہے. یہ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہیں. انہیں عوامی مسائل سے کوئی سروکار نہیں. سندھ اسمبلی میں بھی کنٹینر والی سیاست کرنے کی کوشش کی گئی. PTI کی سیاست پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. اس کی روایت نظر نہیں آئے گی کہ کوئی چارپائی لے کے اسمبلی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ شرمناک طرز عمل تھا جو کہ ان لوگوں کی جانب سے آج دیکھنے کو آیا. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہوگی. یہ لوگ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہیں, تو اس لیے سندھ کی عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے میں یہ فیل ہو گئے. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہی کنٹینر کی سیاست آج یہ سندھ اسمبلی میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
قومی اسمبلی میں وزیر اطلاعات فواد چودھری اور پیپلز پارٹی رہنما شازیہ مری نے ایک دوسرے پر طنز کے تیر چلائے۔ فواد چودھری نے کہا کہ صحافیوں کے لیے پی ٹی آئی دور بہت بہتر ہے۔ پیپلز پارٹی دور میں صحافیوں پر 39 حملے ہوئے، 32 جان سے گئے۔ شازیہ مری بتائے عزیز میمن اور اجے للوانی کے قاتل کون ہیں؟ وزیر اطلاعات فواد چودھری کے مخاطب کرنے پر شازیہ مری ہتھے سے اکھڑ گئیں۔ کہا وزیر اطلاعات کہتے ہیں اسلام آباد میں کسی صحافی کو کوئی مسئلہ نہیں، میرا خیال ہے یہ وزیر پاکستان میں نہیں رہتے۔ انہوں نے وزارت اطلاعات کا نام تبدیل کر کے پروپیگنڈا منسٹری رکھنے کا مشورہ دے دیا۔ بہت ہی محترم کولیگ شازیہ مری سے کہوں گا وہ مہربانی کریں اور ہمیں بتائیں کہ عزیز اور اجے للوانی کا جو مرڈر ہوا اس کے قاتل کون؟ منسٹر انفارمیشن نے میرا نام لیا ہے، میں نے منسٹر صاحب کا نام کسی چیز میں نہیں لیا، ان کی ذمہ داریوں پر بات کی اور ملک کے حالات پر بات کی اور اس وقت جو جرنلسٹ کے حالات ہیں ان پر بات کی۔ صحافیوں پر سب سے زیادہ حملے پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے، پی ٹی آئی کے دور میں 8 حملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک صحافی کے حوالے سے بات کی جس کا نام عزیز میمن ہے۔ سندھ کی حکومت نے کہیں پر بھی نیگلیجنس کا مظاہرہ نہیں کیا اور فیملی کو کمپنسیٹ کیا۔ صحافی مرڈر ہوئے اور ان کے بارے میں ہمیں اب تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ یہاں سب کچھ اچھا ہے، کسی جرنلسٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو میرا خیال ہے وہ پاکستان میں نہیں رہتے ہیں، ان کو یہاں وقت گزارنا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو افغانستان سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف موومنٹ، یہ مفت میں ہو رہی ہے؟ نہیں جناب اسپیکر، ہر لفظ کی قیمت دی جاتی ہے اور کون دیتا ہے یہ آپ کو بھی پتا اور ہمیں بھی پتا۔ میرا مشورہ فواد صاحب کو یہ ہے کہ وہ اس منسٹری کا نام بدل کے منسٹری فار پروپیگنڈا کر دیں، کیونکہ انفارمیشن یہ نہیں پرووائڈ کرتی۔ قومی اسمبلی نے تمام وزارتوں اور محکموں کے مطالبات زر کی منظوری دے دی۔ اپوزیشن کی کٹوتی کی تمام تحریک کثرت رائے سے مسترد کر دی گئی۔ مسلم نون کی رہنما مریم اورنگزیب نے کہا کہ موجودہ دور میں میڈیا کا برا حال ہے، ہزاروں میڈیا ورکر بے روزگار ہوئے، صحافیوں پر حملوں میں بھی اضافہ ہوا۔ نیشنل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی قائم کر کے سینسرشپ کو قانونی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صحافیوں کی تنخواہوں کے اور فائنینشل معاملے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، ان کے چولہے بھجے ہیں، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کو پارکس کے اندر گولیاں ماری جا رہی ہیں، دن دہاڑے گولیاں ماری جا رہی ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے اوپر اسالٹس ہو رہی ہیں۔ ایک تو صحافیوں کی سینسرشپ کا مسئلہ ہے، صحافیوں کی جان کا مسئلہ ہے، ان کے مسائل کا مسئلہ ہے، لیکن جو میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کے اوپر ابھی تک ابہام ہے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ایک ایسی فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر ایک حملہ ہے اور جو آئین کے بھی خلاف ہے، اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ آزاد کشمیر انتخابات میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف بڑا محاذ تیار۔ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام نے اتحاد کر لیا۔ جمعیت علماء اسلام فی آزاد کشمیر کے امیر قاضی محمود الحسن نے اتحاد کی تصدیق کر دی، جبکہ پارٹی کے مرکزی ترجمان نے اس اتحاد کی تردید کی ہے۔ وفاق میں حریف آزاد کشمیر الیکشن میں حلیف بن گئے۔ جمعیت علماء آزاد کشمیر کے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا امتیاز صدیقی کی تحریک انصاف کے رہنما سردار تنویر الیاس سے ملاقات ہوئی، جس میں مولانا امتیاز صدیقی نے آزاد کشمیر کے تمام حلقوں پر پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کیا۔ جمعیت علماء جموں و کشمیر نے وسیع تر عوامی مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے تمام حلقوں کے اندر، مہاجرین کے حلقوں کے اندر تمام جتنے بھی امیدواران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی تائید و حمایت کی جائے گی۔ سردار تنویر نے بھی پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے اتحاد کی تصدیق کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ ہم نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ انتخابی اتحاد کیا۔ 4 ماہ پہلے آزاد کشمیر کے آئندہ آنے والے انتخابات کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی ترجمان نے اتحاد کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ جے یو آئی آزاد کشمیر کے امیر مولانا سعید یوسف ہیں، چند افراد کے متوازی گروپ کا جے یو آئی سے کوئی تعلق نہیں۔ بلوچستان کی اپوزیشن جماعتوں کے ارکان اسمبلی 8ویں دن بھی تھانے میں رہے، نہ پولیس گرفتار کر رہی ہے اور نہ ہی مقدمہ ختم کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کی اپوزیشن جماعتوں کے 17 ارکان اسمبلی 8ویں روز بھی بجلی روڈ تھانے میں موجود، کہتے ہیں نہ پولیس گرفتار کرتی ہے اور نہ مقدمہ خارج کیا جاتا ہے۔ پولیس کا موقف یہ ہے کہ ارکان اسمبلی کی گرفتاری کے لیے اسپیکر کے احکامات درکار ہیں۔
दूसरी जानिब अपोजिशन के 22 अरकान के दस्तखतों से असेंबली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा करा दी गई है। कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। इस हुकूमत से पेशरफ्त की तवक्को भी नहीं की जा सकती। गुज़िश्ता 3 सालों में ये चीज़ों को पीछे धकेलने, चीज़ों को ख़राब करने, सूबे को जो है अंधेरे में धकेलने में ये अपनी शोहरत रखते हैं। ये मामलात को दुरुस्त करने में इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत से मजीद बातचीत न करने का ऐलान किया है। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।